وہ صبح سویرے جلدی اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے جلد از جلد اسپتال پہنچنا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر انجم کی کال آئی تھی کہ وہ جلدی سے اسپتال پہنچے، کیونکہ وہ سینئر نرس رہ چکی تھی۔ اس لیے جب کسی مریض کا مرض بے قابو ہو جاتا تو اسے قابو کرنے کے لیے امیرہ کو ہی بلایا جاتا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر یہی کوئی 25 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن اس کا تجربہ کافی زیادہ تھا۔ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کر کے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور باہر کی طرف نکل گئی۔ ہسپتال کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر انجم نے اسے گھیر لیا۔ آج آپ نے اتنی دیر کر دی؟ آپ کو معلوم ہے یہاں سارے جونیئر نرس ہیں، ان سے ایک مریض نہیں سنبھالا جا رہا۔ اب وہ مریض ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرے گا۔ جائیے روم نمبر 25 میں دیکھ لیجئے، باقی سب کچھ وہاں انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ اس نے فوراً سے سر ہلاتے ہوئے روم نمبر 25 کی طرف دوڑ لگا دی تھی، جہاں نرسوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ کیا ہو گئے؟ ایسی بھی کیا آفت آ گئی ہے؟ اس نے کاؤنٹر پر اپنا پرس، موبائل اور چادر رکھی، دوپٹہ نکال کر اوڑھا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ مقابل جو کوئی بھی تھا انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان نفسیاتی مریض ہے۔ ہوا کیا انہیں؟ ہسٹری پڑھنے کے بعد اس نے وہاں موجود اٹینڈنٹ سے پوچھا۔ پتہ نہیں نیند سے بیدار ہو کر چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، اور یہاں موجود تمام عورتوں کو ان کی اوقات یاد دلا چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اوقات یاد دلانا؟ بھلا یہاں کی جونیئر نرسز کا ان سے کیا لینا دینا؟ امیرہ کو نہ جانے کیوں بہت غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کر تھوڑا ریلیکس کرتی، کیونکہ مریض گہری نیند سو رہا تھا، ایک دم سے امیرہ کو لگا جیسے کسی نے اسے پکارا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مریض اپنے بستر پر بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اس قدر خوبصورت چمک موجود تھی کہ ایک لمحے کے لیے امیرہ کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اگلی پل وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ یہ آواز سن کر امیرہ فوراً سے اس کی طرف بڑھی، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے اوپر جا گری۔ اوہو، تم نے تو آتے کمال کر دیا ہے۔ یہاں موجود دوسری نرسز دور تو کھڑی تھی، تم تو میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ نازک اور معصوم سی امیرہ نے جب مریض کے منہ سے یہ سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوبصورت اور دلکش خوشبو نے امیرہ کے ہوش اڑا دیے تھے، لیکن اس کی زبان جیسے پتھر برسا رہی تھی۔ وہ اسے الگ ہو کر سیدھی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، غلطی سے ہو گیا۔ مریض نے یہ سنا تو ہنسنے لگا۔ انصر لوگاری اچھی طرح جانتا ہے کہ تم لوگوں کی چال کیا ہے، اور تم کی چال بہت فریبدار ہوتی ہے، اور میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے انصر لوگاری کو جھٹلایا۔ وہ اب ہی یہاں آئی تھی، اس لیے وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اچھے اچھوں کو سیدھا کرنا اسے آتا تھا۔ اوہو، تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بولتی ہو تو تمہاری آنکھیں سچ بولتی ہیں، اور ان پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تم میرے لمس سے گھبرا گئی ہو۔ سچ کہو تو اس مریض نے امیرہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی دھڑکنوں پر رکھ دیا۔ اس کا شور سنو، جب تم مجھ پر گری تو یہ شور مچانے لگی، دیکھو میں تمہارے بہکاوے میں کیسے آنے لگا تھا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی امیرہ کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انصر لوگاری کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو تمہارے لمس سے کیسے بہکاوے میں آیا کہ شور ہی مچا رہا ہے میرا دل۔ انصر لوگاری کا دماغ واقعی میں سٹ پڑ آ گیا تھا۔ امیرہ نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اپنی حد میں رہیں، نفسیاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی چاہے کریں گے۔ اسے سخت غصہ آیا تھا، دل ایک دم سے رونے لگا۔ آج تک اس کے کیریئر میں کسی مریض نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کیا جہاں اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ انصر لوگاری یہ دیکھ کر ہنسنے لگا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں؟ امیرہ نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا، میں یہاں آپ کی نرس ہوں اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم بیماری پر فوکس کریں۔ اس نے انصر لوگاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری سے کہا، لیکن اگلی لمحے اس کی پلکیں جھکتی چلی گئی۔ نہ جانے ایسی کون سی مقناطیسی سی طاقت تھی جو
अंसर लुगारी के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके दिल में हलचल सी महसूस होने लगती थी। उसका लहजा कुछ और कह रहा था और दिल कुछ और ही सुनने के लिए बेताब था। उसने खुद को बामुश्किल संभाला था। उसे डॉक्टर अंजुम की हदायत के मुताबिक उसे दवाइयां और इंजेक्शन दे दी थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया, यहाँ तक कि पुरसुकून होकर गहरी नींद में चला गया। ये कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है? उसने अटेंडेंट से पूछा जो एक मासूम सा 16 साल का लड़का था। नाम तो बीबी जी आपको पता है इनका, अंसर लुगारी है। ये मेरे साथ रवाना हो गए हैं, एक बंगले में रहते हैं। उमैरा इसे लेकर कैफेटेरिया में आ गई थी। इस 16 साल लड़के को उसके साथ देखकर वो समझ गई थी कि ये लड़का उसके खानदान से ताल्लुक नहीं रखता। तुम वहां क्या बंगले पर काम करते हो? लड़के ने इर्द गिर्द देखा। बीबी ये सवाल मत करे, 2 आंखें हमेशा देख रही होती हैं, आपको नहीं मालूम बीबी जी? वो लड़का इंतहाई खौफजदा अंदाज में उमैरा को देखकर कहने लगा। 2 आंखें क्या मतलब है तुम्हारा? वो पुरसोच निगाहों से उसे देखने लगी। बीबी जी, हम मुसलसल निगरानी में हैं, अंसर लुगारी भी निगरानी में है। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आप हंस जाएं। हम यहाँ कैफेटेरिया में आए हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप मुझे अच्छी और मासूम लगती हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उनका इलाज कीजिए और खोज लगाने की कोशिश मत कीजिए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। बस इतना बता देता हूँ, ये भी मुसलसल निगरानी में है और मैं भी, इसलिए अपने लिए मुश्किलात खड़ी मत कीजिएगा। वो जल्दी से वहां से उसका दिलाया हुआ खाना खाकर वापस पलट गया था और उमैरा अपनी जगह पर पुरसोच निगाहों से देखकर रह गई। खाना खाने के बाद उसने वहां मौजूद दूसरे मरीजों को भी देखा था। अभी उसे अंसर लुगारी के प्राइवेट कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी। वह आवाज बाख्ता से वापस पलटी तो अंसर लुगारी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारा दिल मेरी तरफ लपक रहा है। कैसे मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर तुम मेरे पास आ रही हो। कह दो कि तुम मुझे देखती अपने दिल में हलचल महसूस करती हो। अंसर लुगारी की बेसुरू बातें दोबारा शुरू हो गई थी। उमैरा ने बेख्तियार अपना सर पीट लिया था। वो बेजार होने लगी थी। तभी अंसर की आंखों में एकदम से नमी झलकी थी और वो ऊंचा लंबा पुरकशिश शख्सियत का मालिक, जिसे अस्पताल के मरीजों का लिबास पहना हुआ था, एकदम से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए जोर जोर से रोने लगा। उमैरा को सही मायनों में अंदाजा हुआ कि इस शख्स के साथ बहुत से ज़हनी मसाइल हैं। आप रो क्यों रहे हैं? इज एवरीथिंग ऑलराइट? आपको कहीं तकलीफ तो नहीं है ना? अंसर ने उमैरा को वहां उसके पास खड़ा देखकर हैरत से उसे देखा था। तुम वो वाहद लड़की हो जो मेरे इस तरह रोने पर मुझे छोड़ कर नहीं की, जबकि मैंने यहाँ अक्सर मरीजों को देखा है, जब वो रोते हैं तो नर्सें जिद होकर वहां से वापस लौट जाती हैं। तुम में और दूसरों में कुछ तो अलग है। उसे सर से लेकर पैर तक देखने लगा। अपना रोना भूल चुका था। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन से मुखलिस हूँ। ये जवाब उसने माजी में किसी और को भी दिया था और आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वही जवाब वो जिसे दे रही है वो सुनने के काबिल है। तो फिर तुम मुझसे मेरा माजी नहीं पूछोगी? अगर तुम अपने प्रोफेशन से मुखलिस हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा माजी पूछना चाहिए था। नफ्सियाती अस्पताल में काम करती हो तो जरा नफ्सियाती हरबे भी इस्तेमाल करना सीखो ना। उसने इशारे से उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने का कहा। तभी से डॉक्टर अंजुम की कॉल मसूल हुई। उसने कान में एयरबड्स लगाए हुए थे। जी डॉक्टर साहब, उसने आहिस्तगी से कहा। देखिए, पेशेंट से हर हाल में मालूम करना है कि उसे क्या क्या याद आ रहा है। यह स्पेशल पेशेंट है और मैंने खास तौर पर इसलिए तुम्हारे हवाले किया कि ताकि तुम इसकी हिस्ट्री जान सको। ये हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब तुम समझ जाओ कि ये हाई प्रोफाइल केस है। उमैरा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। डॉक्टर अंजुम ने उसे कल रात तो ये बात नहीं बताई थी, फिर उसे अचानक से 16 साल लड़के की बात याद आई थी। वो भी तो यही कह रहा था कि वो मुसलसल निगरानी में है। उमैरा ने गहरा सांस भरा और मुस्कुराते हुए उसके पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। देखिए, आप अपना दिल हल्का कर सकती हैं। वो कौन सा गम है जो आपको तकलीफ दे रहा है? वो कौन सी बात है जो अंदर अंदर आपने छुपाई रखी है और किसी से शेयर नहीं कर सकते? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। देखिए, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलेगी जो आपने अंदर दबा कर रखी हुई है। हम यहाँ लोगों के हालात जिंदगी सुनकर उनके अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं
تو پازیٹیو انرجی کی خود بخود جگہ بن جاتی ہے۔ انصر لغاری نے سینے پر بازو لپیٹ کر اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اسے ماضی کے حوالے سے ابھار رہی تھی۔ میری نیگیٹو انرجی اندر موجود ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا ہے۔ مجھے بس ایک فریب یاد ہے، وہ فریب جو کسی لڑکی نے مجھے دیا تھا۔ نہ مجھے وہ لڑکی یاد ہے، نہ اس کا فریب یاد ہے۔ بس یہاں اس نے اپنے دل کے پاس اشارہ کیا اور عمیرہ کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے پاس رکھا۔ یہاں بہت درد ہے، اتنا درد کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے، زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگتی ہے اور پھر وہ مجھے فریب یاد آتا ہے۔ کیسا فریب؟ عمیرہ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے صحیح جگہ چوٹ لگائی۔ تب انصر نے بے بسی سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ محبت کا فریب۔ عمیرہ اپنی جگہ جیسے جم سی گئی تھی۔ محبت نے اسے بھی تو فریب دیا تھا۔ جدائی کا فریب، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ انصر لغاری نے فوراً سے یہ بات محسوس کی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے پریٹی گرل، تمہیں بھی علاج کی ضرورت ہے۔ دیکھو جس طرح میں نے تمہیں اپنی نیگیٹو انرجی دی نا، تو اب تم بھی مجھے اپنی نیگیٹو انرجی دے دو، کیونکہ فریب پر تمہاری آنکھوں میں نمی چمکی تو وہ میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب سچ بتاؤ، تو محبت میں دھوکا کھایا یا دھوکا دیا ہے؟ تم کون سی کیٹیگری میں شامل ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی فریب کار عورتوں کی طرح کسی کو دھوکا دے کر آئی ہو۔ عمیرہ نے شرطر نگاہوں سے انصر لغاری کو دیکھا تھا، جو جذبے سے بھرپور آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھلا اس شخص کو کیسے معلوم ہوا؟ عمیرہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ میں ذرا اپنے ڈاکٹر سے مل کر آتی ہوں، انہیں مجھ سے ایک ضروری میٹنگ کرنی ہے۔ اس کا دل بوجھل ہوا، وہ ایک دم سے کھڑی ہو کر واپس جانے لگی۔ تب انصر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائی ڈارلنگ، کہاں جا رہی ہو؟ یہ مت بھولنا کہ میں تمہاری کہانی سننے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے میری کہانی نہیں سنی کیونکہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں، لیکن تمہاری کہانی میں سننے کے لیے بےتاب ہوں کیونکہ تمہیں تمہاری کہانی اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے پلٹ کر انصر لغاری کو دیکھا تھا۔ اس کے ذہن نے ایک جھٹکا کھایا تھا۔ یہ انداز، یہ گفتگو، یہ لبوں کا جنبش دینا، یہ آنکھوں کا جھکانا، یہ سب کچھ اس نے کہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن کہاں، وہ جان ہی نہ سکی۔ اسے ذہن پر زور دیا، لیکن ذہن خالی خالی سا تھا۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر آئی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انصر کو اٹینڈ نہیں کر رہی، بلکہ انصر اس کے ذہن کو پڑھ رہا ہے۔ میں یہ کام نہیں کروں گی، میں نے سوچ لیا، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے خود کو خود یقین دلایا اور فوراً سے ڈاکٹر انجم کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر انجم، میں پورے اسپتال کے مریضوں کو دیکھ لوں گی، لیکن میں اس شخص کو اب دوبارہ اٹینڈ نہیں کرنے جاؤں گی۔ ڈاکٹر انجم نے یہ سنا تو حیران رہ گئی۔ عمیرہ، میں نے آپ کا نام آگے بھیج دیا ہے کہ اس مریض کو یہی نرس دیکھے گی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم ٹیلنٹڈ لڑکی ہو، اسے آسانی سے پڑھ لو گی۔ ڈاکٹر انجم نے بات کے دوران اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ آر یو آل رائٹ؟ تم ٹھیک تو نا؟ عمیرہ نے گہری سانس بھر کر نفی میں سر ہلایا۔ سر، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ شخص بہت زیادہ شاطر، ذہین اور چالاک ہے۔ وہ میری فیلنگز کے ساتھ کھیل رہا ہے، مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر پتہ نہیں کیا میں اس کے پاس جاتی ہوں، مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی کسی نفسیاتی مریض کے قریب جا کر مجھے اس قدر پیچیدگیاں نظر نہیں آئی تھی، نہ کبھی محسوس ہوئی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ کیس میں نہیں دیکھ سکتی۔ عمیرہ نے ہار مان لی تھی۔ ڈاکٹر انجم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم آپس میں ملایا۔ دیکھیں عمیرہ، زندگی میں ہر بار آسان کام لینا اور اسے اچھے سے انجام دے دینا یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ مشکل کام کا چیلنج لے کر اسے اچھے سے انجام دینا یہ کامیابی ہوتی ہے۔ اب تم اپنے لیے یہ چیلنج سمجھا کچھ بھی، پر آئی ایم پریٹی شور کہ تم یہ کر لو گی، اور تمہیں یہ کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں۔ عمیرہ نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا، یعنی ڈاکٹر انجم نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ اسے ہر حال میں اس مریض کو نارمل حالت میں واپس لانا تھا، چاہے اس کے لیے تمہیں مہینے درکار ہوں، سال درکار ہو، کچھ بھی، کیونکہ یہ مریض ہمیشہ کے لیے یہیں داخل کر دیا گیا ہے۔ عمیرہ نے چٹخ کر ان کی طرف دیکھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں فری ہینڈ دیتا ہوں کہ تم اسے ماضی میں واپس یاد دلانے میں اہم کردار ادا کرو، تو تم اس کے ماضی کی کھوج لگا سکتی ہو جس طریقے سے بھی، لیکن یاد رکھنا کوئی
ایسا کام مت کرنا جس سے نہ صرف تمہاری بلکہ اس کی زندگی میں خطرے میں آ جائے۔ ڈاکٹر انجم نے اسے سمجھایا اور اشاروں میں بتا دیا کہ ایک مشہور سیاستدان کے بنگلے میں قید انسان ہے جسے اس سیاستدان نے 1 سال کے لیے ہمارے حوالے کر دیا ہے، تاکہ یا تو اس کی یادداشت واپس آ سکے یا پھر اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے تاکہ اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ اور میرا کے دل میں کسی نے جیسے چھریاں گھونپی تھی۔ اتنی پرکشش شخصیت کا مالک کسی قید میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ ٹھیک ہے، وہ جانے کے لیے اٹھی۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ آپ کی ڈیوٹی آج بھی ختم ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر انجم نے اسے آرام دینے کا سوچا تاکہ وہ گھر جا کر فریش ہو کر دوبارہ سے نیا سٹارٹ لے سکے۔ یہ مریض ان کے لیے بھی سر درد بنا ہوا تھا، پر اتھارٹی اس کی طرف سے ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ وہ راستے میں وہ گھر جانے کے لیے ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی، تبھی ایک حیرت انگیز منظر اس نے دیکھا تھا۔ انصر لغاری کے ساتھ موجود اٹینڈنٹ نے جو شام ہوتے ہی غائب ہو جاتا تھا، اسے اسپتال کے باہر نظر آیا تھا۔ وہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے ٹیکسی کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہا تھا۔ میڈم جی، آپ کو معلوم بھی ہے یہ کون سے علاقے میں جا رہی ہے؟ گاڑی یہ علاقہ ایلیٹ کلاس لوگوں کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے لیے کافی زیادہ پاس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو روڈ پر ہی اتار دوں گا۔ ڈاکٹر عمیرہ نے ٹیکسی والے کی بات نظر انداز کی تھی اور گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے اس گھر تک پہنچ گئی تھی جہاں انصر لغاری کو قید رکھا گیا تھا اور یہ اسے ڈاکٹر انجم نے بتایا تھا۔ اب جائیے۔ اس نے فوراً سے گھر کے پاس موجود تختی کا نام پڑھ کر گوگل کیا تھا، لیکن اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کے پاس ایک ہی چارہ تھا۔ اس نے وہاں موجود گیٹ پر نصب گھنٹی بجائی تو دروازہ کھلا اور چوکیدار باہر نکلا۔ یہاں 2 بچوں کو میں ہوم ٹیوٹر کے طور پر پڑھانے کے لیے آنے والی لڑکی ہوں، کیا یہ فلاح کا گھر ہے؟ اس نے ایک عجیب سا نام لیا جو چوکیدار نے نفی میں سر ہلایا۔ بی بی جی، یہاں سوچ سمجھ کر دستک دیا کرو، آپ غلط گھر میں آ گئی ہو۔ یہ گھر آمین کا نہیں ہے بلکہ یہ مشہور سیاستدان کے بیٹے حیدر علی کا گھر ہے۔ حیدر علی کا نام سنتے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ اس نے یہ نام دوبارہ سے زیر لب دہرایا تھا۔ حیدر علی؟ جی باجی، حیدر علی کا گھر ہے۔ اب جائیے یہاں سے۔ اگر اندر موجود کسی شخص کو پتہ چل گیا نا تو آپ کو بہت کڑی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے جی شکریہ کہہ کر وہاں سے واپس لوٹ جانے میں عافیت سمجھی تھی، لیکن اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ حیدر علی کا نام جیسے اس کے ذہن میں ناچنے لگا تھا۔ یہ نام اس نے سن رکھا تھا، لیکن کہاں، کیسے، کب ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی اسے یاد نہ آیا۔ گھر پہنچتے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور فوراً سے اپنی بچپن کی دوست جو اس کے ساتھ کالج یونیورسٹی میں ساتھ تھی اسے فون ملایا تھا۔ یار علینا، یہ حیدر علی کون ہے؟ مشہور سیاستدان کا بیٹا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے علینا؟ جو سارے جہاں کی خبر رکھتی تھی اس نے عمیرہ کی بات سنی تو حیران رہ گئی۔ عمیرہ، کیا ہو گئے؟ تم سب کچھ بھول گئی ہو؟ میں تمہیں 4 سال پہلے ہونے والا وہ واقعہ یاد دلاؤں؟ حیدر علی وہی تو ہے جس نے تم سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ عمیرہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسپیکر سے ابھرنے والی علینا کی آواز سنی تھی۔ یہ آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اسے 4 سال پہلے ہونے والا ہر ایک قصہ یاد دلانے لگے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ عمیرہ نے اپنی آواز کے گیلے پن کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور فون بند کر دیا تھا۔ اگلی پل وہ زمین پر بیٹھتی چلے گئی اور زاروں کی تار روتے ہوئے اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا۔ اسے اس قدر سچائی کے سامنے آنے کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ سچ بالکل اس کے سامنے تھا۔ وہ الجھ رہی تھی، بھٹک رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں یہ کیسے بول سکتی ہوں کہ اس نام نے میری زندگی کو روگ لگا دیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ماضی ایک فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا۔ وہ خوشگوار یادیں میں سے یاد آنے لگی جو یونیورسٹی میں قدم رکھتی اس کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ساتھ پیش آنے والے ان حادثات کو کبھی نہیں بول سکتی تھی، تو پھر آج وہ کیسے بھول گئی تھی؟ حیدر علی کے نام نے اسے سب کچھ یاد کروا دیا تھا، یہاں تک اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ انصر لغاری کون ہے۔ یار علینا، کہاں رہ گئی ہو؟ جیا کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر میں بور ہو گئی ہوں۔ اتنا پڑھاکو ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ نکال کر پڑھتی ہی رہتی ہے۔ عمیرہ نے علینا کو میسج ٹائپ کیا تو وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی تھی۔
اسے یونیورسٹی گئی 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس کی علینا کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، گہری نیلی آنکھیں، دودیا رنگت، چھوٹی خوبصورت سی ناک اور بھرے بھرے ہونٹ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے تھے۔ اس نے سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا۔ علینا کو پاس دیکھ کر برس پڑی۔ ہاں یار، 2 دن سے تم غائب ہو۔ اسے لے کر یونیورسٹی کے لان میں چکر کاٹنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر علینا نے اندازہ لگایا۔ بہت اچھی دوست ہو یار، تم فوراً پہچان لیتی ہو کہ سامنے والے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ عمیرہ نے اسے وہاں بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ہوا کیا یہ تو بتاؤ، تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ٹیسٹ غلط ہو گیا؟ کوئی اسائنمنٹ غلط بن گئی؟ بتاؤ تو صحیح۔ علینا بے چین دکھائی دینے لگی۔ وہ دونوں بچپن کی دوست تھی یار۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ایک لڑکا تیز رفتاری سے آیا، میں نے اسے نہیں دیکھا، نہ اس کی شکل دیکھی، اور میرے ہاتھ میں یہ کاغذ تھما کر چلا گیا۔ میں تو اپنی پڑھائی میں مگن تھی، میں نے ڈر کے مارے یہ کاغذ کھولا ہی نہیں۔ علینا نے اس کی بات سنی تو اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ بورنگ لڑکی، کتنی زیادہ بورنگ ہو۔ یہ کاغذ کھولنے کے لیے بھی تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کیسا تھا؟ کیسے کپڑے پہنے تھے؟ کچھ تو تمہیں یاد ہوگا۔ عمیرہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلائی۔ یار میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے کاغذ کتاب پر رکھ کر دوڑ لگا دی۔ نہ مجھے اس کے کپڑے یاد ہیں اور شکل تو میں نے دیکھی نہیں۔ عمیرہ روحان سی ہوگی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کاغذ کھولو اور پڑھو، لکھا ہوا کیا ہے، ورنہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ عمیرہ نے ڈرتے ڈرتے کاغذ کھولا تو وہاں موجود تحریر اس کے قدموں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں بت بن گئی ہو؟ لکھا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ علینا نے اس کے کاغذ چھینا اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ او ہو، تو یہ بات ہے۔ عمیرہ علیما، آپ کسی کی منظور نظر بن گئی ہیں، لیکن پتا تو چلے وہ کون ہے۔ لکھا ہے جب سے آپ کو دیکھا دل کا چین غائب ہوتے محسوس کیا۔ آپ کو دیکھ کر سکون نصیب ہوتا ہے اور آپ کو نہ دیکھو تو سکون غائب نظر آتا ہے۔ نیچے 3 انگریزی حرف لکھے ہوئے ہیں، UAL۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علینا نے عمیرہ کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم تو دیکھو ایسے کانپ رہی ہو جیسے وہ تم سے شادی کر رہے ہیں اور ابھی بارات لے کر آ رہے ہیں۔ ارے یار ریلیکس، ایسا ہوتا رہتا ہے، اگنور کرو۔ دیکھو اگر دوبارہ سے کاغذ وہ تمہیں تھماتا ہے تو پھر ہم کھوج لگائیں گے کہ وہ ہے کون۔ ویسے UAL کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے نام کا مخفف ہے کیا؟ علینا نے سن ہوتی عمیرہ سے کہا۔ مجھے کیا پتا یار، میں خود پریشان ہوں۔ میں ایسا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی، اور کسی لڑکے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ علینا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ظاہر ہے اب ہمارے پاکستان میں اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہیں کوئی لڑکی خط لکھے گی۔ استغفر اللہ۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ لگایا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں یہ خط پڑھ کر کیسا محسوس ہوا؟ عمیرہ نے ایک دھپ علینا کو رسید کی۔ کلاس لیٹ ہو رہی ہے، چلو کلاس کے لیے۔ اس نے اسی وقت پرچی پھاڑ کر وہی موجود ڈسٹ بین میں پھینکی اور برے منہ بناتی ہوئی کلاس لینے کی طرف چل پڑی۔ واپسی میں لینا اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی اور وہ باہر کھڑی اپنے بس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ آ سکتی ہیں، آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ ہے۔ محبت ہو گئی آپ سے؟ سامنے آنا نہیں چاہتا کیونکہ کھونے سے ڈرتا ہوں۔ انکار کو سننے کی ہمت نہیں ہے۔ UAL آخر میں وہی نام کا مخفف لکھا ہوا تھا۔ عمیرہ پوری جان سے کام کر رہ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا، نہ وہاں اسے کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی آگے قدم بڑھا کر سامنے سے آتی بس میں سوار کی۔ اس کا رواں زلزلوں کی زد میں تھا۔ اب بھلا اس UAL کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اگر وہ یہاں بس میں میرے ساتھ ہی ہوا تو یہ خیال آتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ ہے کون؟ اس نے وہ انجان نمبر ڈیلیٹ کیا اور سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ راستہ لمبا تو اسے نیند آ رہی تھی، لیکن کیا واقعی میں اسے نیند آ رہی تھی یا اس کے دل کا چین کھو گیا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ ساری رات کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ یونیورسٹی نہ جا سکی۔ آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے اور آج تو کلاس بھی مس ہوگی۔ آج امپورٹنٹ کلاس تھی،
لیکن اس کا آرام ضروری تھا۔ عمیرہ نے سوچا اور جیسے ہی ناشتے کے لیے کمرے سے باہر جانے لگی تو اس کا موبائل رنگ دینے لگا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ علینا بھی اس وقت تلاش میں ہوگی۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر انجان نمبر سے آنے والی کال موصول کی تو دوسری طرف گھنگیر لہجہ سنائی دیا۔ آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئے آپ؟ عمیرہ کو ایک دم سے خوف محسوس ہوا۔ آپ کون اور اس طرح بے دھڑک میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے سامنے والے پر ذرا بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ خوف کا شکار ہے۔ کیوں اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ایک فیلو دوسرے فیلو کو نہیں دیکھے گا تو فون کر کے پوچھے گا تو ضرور۔ ویسے آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے عمیرہ کو لگا کہ وہ شخص اسے خود سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اب اگر آپ نے مجھے فون کرنے یا تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں یونیورسٹی کے وی سی کو آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اچھا؟ عمیرہ کا گردیدار لہجہ سن کر وہ ہنس پڑا تھا۔ آپ میری شکایت لگائیں گی؟ پہلے یہ تو بتائیں مجھے کتنا جانتی ہیں؟ نہ آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، نہ آپ میرا نام جانتی ہیں، اور نہ ہی آپ مجھ تک پہنچ سکتی ہیں، تو پھر آپ میری شکایت کیسے کریں گی؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ عمیرہ کا دل چاہا کہ وہ فون میں سے ہاتھ ڈال کر اس کا گلا دبا دے۔ اس نے فوراً سے فون بند کیا تو اسے میسیج ریسیو ہوا۔ بائی دا وے، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا کہ آپ اپنے گھر کے باہر موجود میرا گفٹ ریسیو کر لیں۔ عمیرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دوپٹہ لے کر فوراً سے امی اور بھابھی کی نظر سے بچا کر باہر آئی تو وہاں پھولوں کا ایک گلدستہ موجود تھا جس پر لکھا تھا میرے خط کو پڑھ کر ہوش اڑانے والی لڑکی عمیرہ کے نام، UAL گیٹ ویل سون۔ جلدی سے یونیورسٹی آ جائیے تاکہ آپ کے دیدار سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ عمیرہ کے دل نے ایک دم سے جیسے ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ اس نے فوراً سے وہ چھوٹا سا بکے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور تیزی سے آ کر کمرے میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ بھلا کیا ہو رہا تھا؟ اس نے تو یونیورسٹی میں کبھی کسی سے راہ رسم نہیں بڑھائی تھی، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے فوراً سے لینا کو لاتعداد میسیجز کیے تھے اور یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے کمرے میں اس کے گھر پر موجود تھی۔ اٹس اوکے یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے تمہارا بریک اپ ہوا ہے۔ عمیرہ نے ایک تھپڑ اسے رسید کی۔ تم چپ ہو جاؤ۔ دلاسا دینے کے لیے آئی ہو یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا کرتے تم؟ پلیز معلوم کرواؤ نا یہ UAL کیا ہے بلا؟ اسے میرا گھر تک پتا ہے، میرے گھر تک چلا آیا ہے۔ خدا کے لیے لینا کچھ کرو۔ تمہیں پتا نا بھائی کتنی سخت ہے۔ عمیرہ یتیم تھی اور اس وقت اسے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ اوکے یونیورسٹی آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اسے مل کر ڈھونڈیں گے کون ہے، پھر یقین جانو اس کا سر ہوگا اور میری چپل ہوگی۔ کس نے میری بہن کو ایسے آنسو رلانے کی کوشش کی؟ علینا کی بات پر وہ زور زور سے ہنس پڑی تھی۔ تم بھی نا بس سیریس سچویشن میں بھی ہنسا دیتی ہو۔ چلو اب آرام سے کھانا کھاؤ، خود بھی اور مجھے بھی کھلاؤ، پھر میں گھر جانے کے لیے نکلوں۔ ویسے یار ایک بات کہوں، یہ تو بہت سی لڑکیوں کا خواب بتا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ عمیرہ نے پلکیں جھکا لی تھی۔ میں محبت کرنے سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ میں محبت کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اچھا؟ علینا نے اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں کوئی پروگرام تھا اور مشاعرہ منعقد کیا جانا تھا۔ عمیرہ نے صاف منع کر دیا تھا لیکن علینا اسے کھینچ کر اس مشاعرے میں لے گئی تھی۔ یار بہت مزہ آئے گا شاعری سننے کا، بہت سے نوجوان شعراء آئے ہوئے ہیں گے، تم دیکھو تو صحیح، اتنی اچھی شاعری کریں گے تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گی۔ عمیرہ نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے تھے لیکن وہ علینا ہی کیا جو عمیرہ کی سن لے۔ اس کے ہمراہ سب سے آگے بیٹھی شاعر کا کلام سن رہی تھی کہ جب ایک شخص نے اپنے چہرے پر نقاب لگائے اندر داخل ہوا تو ہال میں عجیب سا نعرہ گونجنے لگا، UAL۔ یہ سن کر عمیرہ نے علینا اور علینا نے عمیرہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکی سے پوچھا، یہ UAL کون ہے؟ کیا یہ سامنے بیٹھا ہے؟ یہ ہے؟ علینا نے لڑکی سے اشارے سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ کو نہیں پتا؟ UAL صحافی ہے، یونیورسٹی میں پچھلے کئی مہینوں سے اپنی تحقیق کے لیے موجود ہے۔ اسے تو پوری یونیورسٹی جانتی ہے، تو تم دونوں کیسے نہیں جانتی؟ وہ ان کی لا علمی پر ہنس پڑی تھی۔ عمیرہ کے پورے وجود میں آگ جل رہی تھی۔ یار چلو یہاں سے۔ اس سے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں نکلتے شعلے باقاعدہ طور پر خود میں محسوس کیے تھے۔ وہ شاید مسکرا رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہ پائی کیونکہ اس کا پورا چہرہ اپنے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خوبصورت سے لہجے میں کہنا شروع کیا، بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ میں یہاں نقاب میں کیوں موجود ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ میں یہاں بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرنے آیا ہوں۔
اس کی بات پر ہال میں تالیاں گونج اٹھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میں یہاں اپنی تحقیق کے سلسلے میں ہوں، اور تحقیق کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ میرے دل کے ساتھ اس کی باتیں سن کر ہال میں ہنسی کا دورہ پڑا تھا، پر عمیرہ ہنس بھی نہ سکی کیونکہ وہ اسی پر اپنی نظریں جمائے اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ علینا کو وہیں چھوڑ کر اٹھ کر جانے لگے تو UAL نے ایک بار پھر سے ایک شعر سنایا تھا، اے جانے والے پلٹ کر تو دیکھ، کوئی تیری راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہے۔ عمیرہ وہیں سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے شعر باقاعدہ طور پر سنا تھا، تصدیق ہو چکی تھی کہ سامنے موجود شخص جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے اپنے لہجے سے اس کے دل میں اتر رہا تھا اور اسے مخاطب کر کے وہاں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ عمیرہ کے لیے انتہائی دل دہلانے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور وہ وہاں سے روتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ وہ گھر آ چکی تھی جب علینا کی اسے کال موصول ہوئی۔ یار تو بہت لکی ہے، وہ اتنا ہینڈسم، اتنا خوبصورت، اس نے بعد میں اپنا نقاب ہٹا دیا، یعنی تو وہ تجھ سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو اس کے چہرے کے علاوہ بھی اسے محبت کر پاتی ہے یا نہیں۔ عمیرہ نے کچھ بھی نہ کہا تھا، بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ رات کو بھی جب اسے کچھ بھی اچھا نہ لگا تو اس نے خود سے سوال کیا۔ تب اس کے دل میں اسے دہائی تھی، عمیرہ تم بھی UAL کی دیوانی ہو چکی ہو، اور اب تمہیں بھی اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ تبھی فون کے ساتھ ساتھ دروازے پر بھی دستک ہوئی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو وہی گھمگیر لہجہ اس کے کانوں میں رس گھولنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت برا لگا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس لیے سوری کی کوشش کی ہے۔ دروازہ کھل گیا، وہاں میرا تحفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ عمیرہ نے صرف اس کی بات سنی تو اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے مرے مرے قدموں سے دروازے کی طرف آئی تو بھابھی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے جیسے ڈوب کر ابھرا۔ کیا ہوا ہے؟ آرڈر دے کر بھول جاتی ہو، پیسے دو، آرڈر والا کھڑا ہے، یہ میٹھا تم نے منگوایا ہے، بھابھی نے غصے میں کہا تو وہ جلدی سے سر ہلانے لگی اور اس نے بھابھی کو دکھانے کے لیے پیسے اٹھائے اور دروازے کی طرف دوڑ گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ UAL نے اسے گفٹ بھیجا تھا جو اس کا عاشق تھا۔ اپنا دروازہ بند کر کے پیکنگ کھول کر دیکھا تو وہاں دو ڈونٹ مسکرا رہے تھے، ایک پر ہیپی فیس بنا ہوا تھا اور سوری لکھا ہوا تھا، اور دوسری میں دل بنا کر جیسے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ کیسا لگا میرا گفٹ؟ UAL کی ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہوتی تھی۔ میں باقاعدہ طور پر تمہارے سامنے آؤں گا، تمہیں پرپوز کروں گا اور پھر اپنی زندگی میں شامل کروں گا، لیکن اس وقت مجھے بہت بڑی تحقیق سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ دعا کرو میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں یہاں بظاہر UAL کے نام سے ہوں، لیکن بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ عمیرہ نے مسکرا کر اس کا میسج پڑھا تھا اور پھر مزے لے کر وہ 2 ڈونٹ کھا لیے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا وہ میٹھا کھا کر اپنا موڈ اچھا کر لیتی ہے۔ صبح اس نے جب ناشتہ کیا تو ٹی وی پر چلنے والی خبر نے اس کے پیروں کو جکڑ لیا تھا۔ حیدر علی کو اسکینڈل میں گرفتار کر لیا، ان پر بہت سے اسکینڈلز کا انکشاف ہوا ہے جن میں سر فہرست نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کرنا، منی لانڈرنگ اور لڑکیوں کو اسمگل کرنا سر فہرست ہے۔ یہ سب کچھ ایک غیر معروف صحافی کی تحقیق سے ہوا ہے جو حیدر علی کو سزا دلوانا چاہتے کیونکہ حیدر علی نے اس کی بہن کو بھی اس اسمگلنگ کا حصہ بنا کر اسے بیچ دیا تھا۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ حیدر علی سے لے رہا۔ نیوز اینکر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ غیر معروف صحافی نے یہ انکشافات کیے، کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں اور جلد انہیں بتا دیا جائے گا کہ آیا یہ تحقیقات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اس نے اس خبر پر ایک دم سے اپنے دل میں بے چینی محسوس کی تھی اور یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ وہاں سے آج ایک بار بھی UAL کا کوئی کاغذ نہیں ملا تھا، نہ اسے کسی نے کوئی اشارہ دیا تھا۔ وہ پریشان ہوگی۔ علینا بھی یونیورسٹی میں نہیں آئی تھی، اس کا دل کسی انہونی کے اطلاع بار بار اسے دے رہا تھا۔ شام کو جب تھک ہار کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا ہے امی؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ انہوں نے سامنے نیوز چینل کی پٹی پر چلتی خبر کی طرف اشارہ کیا جو وہ کافی لے کر وہاں ان کے پاس بیٹھنے آئی تھی۔ ایک دم سے اس نے وہ خبر پڑھی تھی اور اگلے لمحے گرم کافی اس کے پیروں پر گر کر اسے جلا گئی تھی، اور اسے جلن کا احساس تک نہیں ہوا کیونکہ جو خبر وہاں چل رہی تھی اس نے عمیرہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔
حیدر علی کی گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس نوجوان کا تعلق اس تحقیق سے بتایا جاتا ہے جو حیدر علی کے خلاف کی گئی تھی۔ نوجوان کی شناخت تاحال جاری ہے۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر UAL کنندہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس نوجوان کے نام کا مخفف ہو۔ نیوز چینل میں بار بار اس نوجوان کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دکھائی جا رہی تھی اور پھر اسے اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم اور نشانات تھے۔ عمیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی محبت پنپنے سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اس کا UAL مر چکا تھا اور وہ اس کا نام تک نہیں جان پائی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے جیسے خالی ہو گیا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں آئی اور زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی محبت کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ حیدر علی نے اپنا بدلہ لے لیا تھا اور وہ واضح طور پر نیوز چینل کے سامنے بیان دے رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے۔ ہاں البتہ میں بے گناہ ہوں اور جلد بے گناہ ثابت ہو جاؤں گا۔ UAL جو کچھ خود کر رہا تھا اسی میں مارا گیا۔ تبھی الینا کسی کال ریسیو ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ عمیرہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان جو تم سے محبت کرتا تھا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا نام عمیر انصر لغاری ہے۔ UAL اسی کے نام سے مخفف ہے۔ عمیرہ نے چپ چاپ الینا کو سنا تھا اور پھر اس کے بعد سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے نرسنگ کا کورس کر کے ایک ہسپتال میں جاب کر رہی تھی۔ وہ ہسپتال ایک نفسیاتی ہسپتال تھا جہاں جاب کرنا اس کے اپنی روح پر لگے زخم کو ٹھیک کرتا تھا، اور آج 4 سال بعد اسے وہ شخص اپنے سامنے دکھائی دیا تھا جسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اس سے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کا لہجہ، اس کی باتیں، وہ سب کچھ اس نے سن رکھا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی تھی اور فوراً سے روم نمبر 25 میں پہنچ کر اس سے سوتے ہوئے عمیر انصر لغاری کو دیکھا تھا جس نے اسے ٹوٹ کر محبت کی تھی، جس کی جدائی پر وہ پورے 4 سال روئے تھے اور پھر اس کے آنسو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خشک ہو چکے تھے۔ آج ایک بار پھر سے وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، شاندار شخصیت کا مالک تھا اور اس سے محبت میں کبھی مبتلا تھا، پر اب اس کے ذہن سے تمام یادداشت مٹ چکی تھی۔ اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ عمیر انصر لغاری، آنکھیں کھولو، تمہاری عمیرہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، تمہیں پہچان چکی ہے، تم بھی اب مجھے پہچان لو اور 4 سال کی اس آزمائش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اس کے سینے پر سر رکھے باقاعدہ طور پر رو رہی تھی۔ 4 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے کسی کی جدائی کا دکھ سہنے کے لیے، اور عمیرہ نے یہ 4 سال اس کی یاد میں بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے عمیر انصر لغاری کی آنکھوں میں جنبش ہوتی دکھائی دی تھی، پھر ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول لی تھی اور سامنے بیٹھی عمیرہ کو روتے دیکھا تھا۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ 2 دن پہلے جو وہ تھا وہ بالکل بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا عمیر انصر لغاری، تمہاری عمیرہ تمہارے پاس ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں جیسے عمیرہ کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کے نقوش کو چھونا چاہا۔ تم عمیرہ ہو؟ UAL کی عمیرہ؟ یہ سننا تھا کہ عمیرہ ہنس پڑی تھی۔ روتے روتے ہنستے ہوئے یہ منظر عمیر لغاری نے باقاعدہ طور پر دیکھا تھا۔ میں 4 سال کہاں تھا؟ اسے آہستہ آہستہ کر کے یاد آنے لگا۔ حیدر علی نے تمہیں اپنے پاس قید کر رکھا تھا تاکہ تم کسی کو اس کے بارے میں نہ بتا سکو۔ تمہیں پاگل کر دیا ہے، تمہیں ایک طرح سے ٹارچر کیا، لیکن اب ہم اسے ہر قسم کا بدلہ لیں گے۔ میں گواہی دوں گی، میں اسے بتاؤں گی کہ اس نے عمیرہ کی زندگی میں بھونچال مچا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں ہر طاقت سے ٹکرا جاؤں گی صرف تمہارے لیے۔ وہ رو پڑی تھی۔ عمیر لغاری کی آنکھوں میں باقاعدہ طور پر آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے زندگی بہت زیادہ دکھ میں گزاری ہے۔ یہ 4 سال میری زندگی میں بہت اذیت ناک ہے۔ تم شاید مجھ جیسے زخمی انسان کو اپنی زندگی میں قبول نہ کر سکو۔ انصر لغاری کی بات سن کر عمیرہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ 4 سال تک تم سے جدائی میں روتی رہی ہوں، اب تمہارے زخمی وجود کو کیسے نہ قبول کروں گی؟ انصر لغاری کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ حیدر علی نے کس طرح سے اسے اپنی قید میں رکھ کر ٹارچر کیا تھا۔ ہسپتال سے فرار ہو کر وہ عمیرہ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا تھا جہاں اس نے تمام حقائق سامنے رکھ دیے تھے۔ حیدر علی پر جرم ثابت ہو چکا تھا اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ ان دونوں کو پورا 1 ہفتہ گمنامی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔
عمیرہ نے اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیا تھا اور انصر اور عمیرہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد اس کی رخصتی تھی۔ عمیرہ دلہن بنی بیٹھی اپنے کمرے میں انصر کا انتظار کر رہی تھی۔ 4 سال کی تکلیف ختم ہو چکی تھی اور وہ شخص جسے وہ مردہ تصور کر چکی تھی اس کے سامنے اس کا شوہر بن کر بیٹھا، اسے اپنے سینے میں چھپائے، اسے آخری سانس تک وفاداری کا وعدہ کر چکا تھا۔ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ تم میرے سامنے موجود ہو اور زندہ ہو، میری زندگی میں شامل ہو چکے ہو۔ انصر لغاری نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ عمیرہ جسے میں خط لکھ کر ڈرایا کرتا تھا وہ اب میری بیوی بن چکی ہے۔ اب اس کی باری ہے، وہ مجھے ڈرایا کرے گی۔ اس بار پر دونوں کا قہقہ بلند ہوا تھا اور ان دونوں کو اپنی حسین زندگی کا آغاز کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کی بارش میں بھگو رہے تھے۔ جدائی کی تکلیف کے بعد ملن کی گھڑیاں آن پہنچی تھی اور ساری دھند چھٹ کر خوشیاں ہی خوشیاں لائی تھی۔